اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10 اپریل 2017 ہے اور دن پیر کا ہے. سوموار بھی کہتے ہیں اس کو. اور لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 9:35 یعنی 35 منٹس past 9. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، پرعزم جانثار، مشکل، انتہائی کڑی مشکل میں رہنے والے، یعنی روپوشی میں ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جینے والے مگر ثابت قدم ساتھیوں، خصوصاً یوتھ، نوجوانوں، اسٹوڈینٹس، گرلز اینڈ بوائز، اس کے علاوہ بڑے بڑے نامور انٹلیکچوئلز، محترم دانشوران قوم، اینکر پرسنز، معزز تجزیہ نگار صاحبان، کالم نگاروں، کالم نویسوں، محب وطن، صحافیوں، کیمرہ مینوں، فوٹوگرافرز، ایڈیٹرز، سیاسی و مذہبی رہنما جو زبانی طور پر نہیں، جو زبان اور دل اور روح کی گہرائیوں سے حق پرست ہیں، ان سب کو السلام علیکم. اس کے علاوہ تمام اوورسیز یونٹ کے پیاروں کو، جس میں سب شامل ہیں، تمام پیاروں کو بھی السلام علیکم. آخری جو میرا ایک خطاب تھا وہ 2 گھنٹے 39 منٹ کا تھا. میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر، ہمدردوں سے، کہ وہ اسے خود بھی سنیں جنہوں نے نہیں سنا ہے اب تک، اور اسے سن کر جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہو، اگر سیاستدانوں، مذہبی رہنماؤں، کارکنوں تک ان کی پہنچ ہے، ان تک بھی پہنچائیں. عدلیہ میں وکلاء انجمنیں جو ہیں ان تک پہنچائیں، اور جو لوور کورٹس، سیشن کورٹس، ہائی کورٹس ملک میں جتنے بھی ہیں، اور سپریم کورٹ، اگر وہاں تک پہنچ ہے کسی کی بھی، تو وہ سپریم کورٹ کے لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے تمام ججز، چیف جسٹسز کو بھی میرا وہ خطاب جو 2 گھنٹے 39 منٹ پر مبنی ہے،
اس کی ایک کاپی سی ڈی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، جیسا آپ مناسب سمجھیں، ڈی وی ڈی کی شکل میں، میرا خیال ہے ڈی وی ڈی کی شکل میں دے دیں، کیونکہ اس میں ہمارے جو آئی ٹی کے پروڈیوسر اور انجینئر صاحبان ہیں اور ان کی مدد کرنے والے جو کارکنان ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس میرے یعنی زبانی خطاب یعنی آڈیو میسج میں، آڈیو ایڈریس میں جو خطاب کے مطابق مختلف واقعات کے فوٹوگرافز یا پیپرز یا اخباری تراشوں، کٹنگز اور اہم دستاویزات، مستند اہم دستاویزات کے فوٹوگراف کے تراشے بھی، ان کے فوٹو لے کر ان کو بھی پیش کیا ہے، فوٹوز لے کر ان کے تو انسرٹ کیا ہے، انسرشن کیا ہے، انسرٹ کیا ہے مطلب اس آڈیو میسج میں. تو یہ بڑی مہارت کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے. تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو شاباش بشمول پروڈیوسر صاحب اور انجینئر صاحبان اور کارکنوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت اہم اور قیمتی ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے تاریخ کا کوزہ ایک مختصر 3 گھنٹے کے آڈیو کیسٹ میں، اور اگر آپ اسے دیکھیں گے تو ویڈیو کی شکل میں انسرشن کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ، فوٹوگراف کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. بغیر ثبوت و شواہد کے آپ کو معلوم ہے میں کبھی بات کرتا نہیں. اور الطاف حسین ایم کیو ایم کے جسے آپ قائد کہتے ہیں اور جو بانی ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں. جھوٹ بولنا نہ وہ خود جانتا ہے، نہ جھوٹ بولنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے. معزز خواتین و حضرات، میں نے جو لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، خاص طور پر یوتھ سے، کہ 7 لیکچر کے بعد سے لے کر اب تک 8واں لیکچر مختلف حالات کی مصروفیات کے سبب نہیں ریکارڈ کرا سکا. پلیز اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا. میں انشاءاللہ جلد 8واں لیکچر آپ کی خدمت میں، پھر 9واں، 10واں انشاءاللہ. ابھی جب تک زندگی اللہ نے دی ہے میں لیکچر دیتا رہوں گا، اور تاریخ کے ان چھپے ہوئے حقائق ثبوت و شواہد کے ساتھ لے کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو نہ کبھی آپ نے پڑھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے. ہاں، آپ نے اسکول تک تعلیم حاصل کی ہو یا انٹر تک یا کالج میں بی اے بی ایس سی کے لیے یا یونیورسٹی میں ایم ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے آپ نے کیے ہو، آپ نے تعلیم حاصل کی ہو، لیکن وہ واقعات
جو میں بتاؤں گا ان میں سے بیشتر آپ نے نہ پڑھے ہوں گے، نہ سنے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے، اور وہ عظیم ہوں گے جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ میں ان کے علم اور مطالعے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہرحال کچھ باتیں آج حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ کے علم میں یہ لے کر آنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں کرونالوجیکل آرڈر میں، یعنی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ مہاجروں کے ساتھ کب کب کیا کیا قیامتیں، مظالم اور تعصب کی قینچی سے کاٹ پیٹ کی گئی، ان کی آل اولاد کے ساتھ کی گئی۔ وہ ثبوت و شواہد کے ساتھ انشاءاللہ اپنے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکومت اور موجودہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی ایجنسیوں کی یا ایم آئی کی یا آئی ایس آئی، اس کا ایبریویشن بھی میں آپ کو صحیح والا بتاؤں گا، آج نہیں لیکن پھر کبھی، اور صحیح اور صحیح اور صحیح۔ جہاں میرے اوپر اتنے بہتان، اتنے الزام جو میں نے کیے بھی نہیں، وہ گناہ بھی میرے اوپر ڈال دیے گئے، تو ایک گناہ اور صحیح انشاءاللہ، تو ایک گناہ اور صحیح، تو وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ایبریویشن جو ہے نا آئے گا، یہ میں پیش کروں گا۔ اسی سے تو داعش نکلی ہے، آئی ایس آئی، خالی ایس لگا دیا، یعنی سپیریئر آئی ایس آئی، بس اتنی سی بات ہے وہی ایک ہی۔ ابھی سنا ہے کہ بڑے مطلب اس کی بات ہے، کیا کہیں گے اسے، نیک بات ہے، اچھی بات ہے کہ امام کعبہ نے پاکستان کا وزٹ کیا، تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں سے ملاقاتیں کی، خطابات کیے، بڑے اچھے اچھے خطابات کیے، اور اس سے زیادہ نیک بات جو انہوں نے کی، اس سے زیادہ نیک بات جو انہوں نے کی، انہوں نے جہادی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی۔ اللہ ان کے اس عمل پر ان کے اقبال کو اور بلند کرے۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک کے ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ پیش کروں گا میں۔ فی الحال میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس تحریک کا آغاز 11 جون 1978 یعنی 11th جون 11th جون 1978 کو طلبہ تنظیم APMSO یعنی All
پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 18 مارچ 1984، 18 مارچ 1984 کو اس طلبہ تنظیم نے یعنی MQM یعنی مہاجر قومی موومنٹ کو جنم دیا۔ اس طلبہ تنظیم نے مہاجر قومی موومنٹ کو جنم دیا، جس کا مقصد پاکستان میں مہاجروں کے آئینی اور قانونی حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی، تمدنی اور تعلیمی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا تھا، جو آج بھی ہے۔ اس کے بعد 26 جولائی 1997، 26 جولائی 1997 کو مہاجر قومی موومنٹ کا دائرہ کار بڑھا کر اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کر دیا گیا، تاکہ مہاجروں کے ساتھ ساتھ ملک کے ان دیگر مظلوم و محروم عوام کے حقوق کی جد و جہد بھی کی جا سکے، جو جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، قوانین اور سرمایہ داروں کے جبر و استحصال اور ان کے ظلم کی چکی میں مسلسل پس رہے ہیں اور آج بھی پس رہے ہیں۔ خالی ان کے نعرے ہوتے ہیں، عمل ومل کچھ نہیں ہوتا۔ مظلوم عوام کی اس نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے یعنی میں مزید وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مظلوم عوام کی یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جماعت ہے، وہ صرف ایک ہی جماعت ہے جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، جس کی بنیاد میں نے 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں APMSO کے نام سے رکھی تھی۔ وہ بتدریج آگے بڑھ کر مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی۔ تو مظلوم عوام کی اس نمائندہ جماعت کا بانی میں ہوں، میں نے بنیاد رکھی، اور آج اس نمائندہ جماعت یعنی آج سے مراد یعنی 10 اپریل 2017 بروز پیر کے دن تک جس کے کنوینر ندیم نصرت ہیں، اللہ انہیں صحت، تندرستی، طاقت دے کہ وہ آخری سانس تک خواہ کنوینر کی حیثیت سے یا کارکن کی حیثیت سے یا مہاجر قوم کے خادم کی حیثیت سے، مجاہد کی حیثیت سے، سپاہی کی حیثیت سے آخری سانس تک وہ جد و جہد جاری رکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، خاص طور پر یوتھ، باقی تمام MQM کے نام پر یا کسی اور نام پر بنائی جانے والی تنظیمیں یا جماعتیں جن میں ماضی میں MQM سے وابستہ عناصر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بشمول ISI کے ہاتھوں، MI کے ہاتھوں یا سویلین گورنمنٹ کی IB کے ہاتھوں یا صوبائی سطح پہ جو CIA ہوتی ہے اس کے ہاتھوں یا اور صوبائی سطح پر جو ایجنسیاں ہوتی ہیں
ان کے ہاتھوں یا حکمرانوں کے ہاتھوں اپنے ظرف و ضمیر کا اور شہدائے حق پرستوں کے مقدس لہو کا سودا کر کے بنائی گئی ہیں، اور جو اس کے کارندے بنے ہیں وہ سب جعلی ہیں، جھوٹی ہیں۔ یعنی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی، ایم آئی بی یا دیگر اور صوبائی ایجنسیوں کی یا حکمرانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، جنہیں دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے، جیسے ڈیفنس گروپ، پی آئی بی گروپ یا خیل گروپ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ خواہ ان گروپوں کو ملک کے 1% لوگ ہی کیوں نہ جانتے ہو یا پہچانتے ہو، یہ جماعتیں بالکل ایسی ہیں جیسا کہ انگریزوں نے قیام پاکستان سے پہلے کیا کیا تھا، بر صغیر میں قبضہ کرنے کے بعد، بر صغیر پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف نام سے جماعتیں بنائی تھیں، جس میں سے ایک جماعت جو موجودہ صوبہ پنجاب میں ہے، وہاں کی مقبول ترین جماعت تھی، جس کے سربراہ شاعر جو ہیں، شاعر محمد اقبال بھی تھے۔ یعنی موجودہ صوبہ پنجاب میں، جیسے صوبہ پنجاب میں موجودہ صوبہ پنجاب میں پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں نے یونینسٹ پارٹی بنائی تھی، جو پاکستان کے قیام سے پہلے تک حکومت کرتی رہی۔ مسلم لیگ جیت گئی تھی نشستیں وہاں 46 کے الیکشن میں، 73 نشستیں اور 26 نشستیں حاصل کی تھی یونینسٹ پارٹی نے، لیکن پھر بھی 26 یونینسٹ پارٹی نے حکومت بنائی، 73 والے رل گئے اور بولا پھر کہ وہ 73 والوں نے کیوں نہ بنائی سی، وہ میجورٹی تھے وچ تو مسلم لیگ والے تھے، انہوں نے چانس کیوں نہ دیتا سی، چھڑو ایسی بات نو چھڑو جی، بات ہی نہیں کرو، عیسائی والے سن لیں گے جی۔ وہ 26 تھے انگریزوں کا ایجنٹ تھے، اور 80 بھی تو انگریز کا ایجنٹ ہیں، خاموش کرا دیتے ہیں یہ کہہ گئے کہ کہتے ہیں تاریخ میں جاؤ مت، ماضی کی تاریخ پہ مٹی ڈال دو۔ سبحان اللہ، ماضی کی تاریخ پہ مٹی ڈال دو تو ماضی کی ہر تاریخ پہ مٹی ڈلے گی، تمہارے آبا و اجداد کی رسم و روایات پر مٹی ڈلے گی، ان کے مسلک و عقیدے پہ مٹی ڈلے گی، ان کے مذہب پر مٹی ڈلے گی۔ کس پہ مٹی ڈالو گے؟ بات ایسی کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اور آج آئی ایس آئی اور فوج کے بعد اعلی افسران کیا کر رہے ہیں؟ معزز خواتین و حضرات اور ساتھ پاکستان میں رہنے والی میری وفادار مائیں، بہنیں، بچے
بچیاں تک. پرعزم ساتھی تو خیر بہادر ساتھی ہیں، جانثار ساتھی ہیں، لیکن بخدا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہے مجھے جاگنا پڑے، پوری رات جاگنا پڑے، میں جو پیغامات ساتھیوں کے سنتا ہوں، خصوصاً ماں بہنوں اور نوجوان بچیوں کے اور نوجوان بچوں کے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، خدا کی قسم ان کی باتیں سن کے اتنا حوصلہ میرا بڑھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ملٹی وائٹامنس کے بہت سارے انجیکشن لگا دیے ہوں، اتنی خوشی ہوتی ہے. شاباش میری ماں بہنوں، شاباش تحریکی ساتھیوں، شاباش پرٹیکولرلی گرلز، بوائز، یوتھ، ٹین ایجرز، شاباش شاباش شاباش. اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، اللہ بام عروج یعنی عروج پر پہنچائے. یہ میں نے بام اور عروج کو ملا دیا. بام کے معنی اگر میں عروج ساتھ میں نہیں لگاتا تو آپ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ پاکستان تو ہم نے بنایا، تو اس کے لیے اور آج جو یہ تمغے جرنیلوں کے لگے ہوتے ہیں نا، نہ پاکستان بنتا نہ یہ ان کے تمغے لگتے، یہ میڈلز لگتے، نہ اسٹارز لگتے ان کے کندھوں پر. یہ بڑے بے رحم اور ظالم لوگ ہیں. ہماری قربانیوں، ہمارے خون نے اس کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے، ہمارے بزرگوں، آبا و اجداد نے، ماں بہنوں، بیٹیوں نے، تو پاکستان بنا اور ان کے آج یہ میڈل سجے ہوئے ہیں، ورنہ یہ انگریزوں کی جوتیاں صاف کرتے رہتے. انہی کے آج باز ISI کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ MI کے، ISI کے، فوج کے، ملٹری اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں جو دیگر افواج ہیں نا، فضائیہ، بحریہ، ان کے بھی افسران جو ہیں، بعض اعلیٰ افسران جو ہیں ان اداروں کے، IB کے، حکومتوں کے، سیاسی جماعتوں میں موجود ایجنٹوں کے افسران جو ہیں، وہ MQM کے وفادار ثابت قدم ساتھیوں کو بشمول خواتین کارکنوں کو اور حتیٰ کہ یوتھ اور ٹین ایجرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کھلی ان کے پاس جا کر، انہیں بلا کر دھمکیاں دے رہے ہیں، یا انہیں خبریں پہنچا کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ، اور اگر وہ گھر پہ موجود نہ ہو تو ان کے گھروں پر پہنچ کر یا فون کر کے، خدا کی قسم فون کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر وہ گھروں پہ دستیاب نہ ہوں کارکن، ثابت قدم ساتھی، تو ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. گھروں پر موجود جو ساتھی نہیں ہیں، دستیاب انہیں نہیں ہوتے، تو پھر وہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں، اہل خانہ کے افراد سے بات کرتے ہیں، انہیں خصوصاً والدین سے، ان کے والدین کو بلاؤ، ان کے فون پر لاؤ، یا سامنے اگر خود جائیں ملنے تو خود بلا کر، یا اپنے ہیڈ کوارٹرز مقامی جو ان کے سیکٹرز آفیسز ہیں نا، سیکٹرز آفیسز، جی سیکٹر آفیسز جو ہیں ان کے، ہمارے سیکٹرز بند کر کے انہوں نے اپنے قائم کر لیے ہیں سیکٹرز، کہ ہم نقل کریں گے. ابے سیکٹرز محاذوں پہ ہوتے ہیں، علاقوں میں نہیں ہوتے.
سیکٹر محاذوں پہ ہوتے ہیں، لیکن محاذوں پہ جانے سے ڈرتے ہیں یہ. آج تک کبھی کسی محاذ پہ گئے؟ تو نام بتا دو کوئی محاذ پہ گئے ہو تو. اگر جاتے کسی محاذ پہ تو کہیں تو فتح کچھ کر کے آتے، یا ہمیشہ محاذ پہ اگر چلے بھی گئے تو وہاں بےچارے سپاہی مرتے ہیں، فوجی غریب انہیں کو آگے رکھتے ہیں. یہ بڑے بڑے افسران فوج کے یہ تو نہیں مرتے، یہ پیچھے ہی رہتے ہیں. کبھی کبھار اچانک کوئی گولا یا گولی لگ جائے ان کو تو شہید ہو جاتے ہیں، انہیں فوراً نشان حیدر مل جاتا ہے. ایک نشان حیدر سن 1971 میں ملا تھا ان کو، 93,000 فوجیوں کو، جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے. تو انڈیا کی قید میں رہنے کے بعد وہاں سے آئے تو ان سب کو نشان حیدر ملے کہ تم غازی بن کر لوٹ آئے، ہتھیار ڈالے تو کیا، شہید نہ ہوئے تو کیا، غازی تو بن کر آئے. واہ 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 واہ، کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے شیر، واہ واہ. آپ لوگ بھی ہنس رہے ہوں گے. تو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں جماعت میں شامل ہو جاؤ، ورنہ پھر ایم کے اپنے بیٹوں سے کہہ دینا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دینا، اپنی خواتین، گھر کی خواتین جو ایم کے لیے چھپ چھپ کے کام کر رہی ہیں، ان سے کہہ دینا کہ یا پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا زندگی بھر کے لیے جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. خدائی دعوے مت کرو اے فوج کے طاقتور لوگوں، غریب نہتے بلوچوں کا قتل عام کرنے والوں، نہتے بلوچ قبائلیوں کا قتل عام کرنے والوں، نہتے غریب بلوچ نوجوانوں کا قتل عام کرنے والوں. اور مہاجروں کے پاس تو سبزی کاٹنے کی چھری نہیں ہوتی، ان کے پاس سے تم بڑی مشہور فلم پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنسی ہے جو دنیا بھر میں بہت برے نام سے جانی جاتی ہے، ISI. یہ طالبان، القاعدہ، داعش ایک ہی ہیں. یہ ISI، لال مسجد، عبدالعزیز، جہادی آؤٹ فٹس اور داعش، یہ سب ایک ہے. القاعدہ کا سب سے بڑا رہنما اسامہ بن لادن انہی کے پاس سے نکلا نا. تو یہ باتیں میں کرتا ہوں تو برا لگتا ہے کہ الطاف حسین کا چیپٹر کلوز. بیٹا جب تک الطاف حسین کی سانسیں اللہ تعالی نے دی ہیں تمہاری جان کو ہٹلر بنا رہے گا، یاد رکھو. تو میں رات کو بھی خواب میں آتا ہوں، مجھے معلوم ہے. تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ورنہ سڑنے کے لیے یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اے ISI والوں، اے فوج والوں، تمہارے افسران جو دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں سمجھا دو، کان کھول کر سمجھا دو کہ وہ خدا نہیں، وہ مالک دو جہاں نہیں، مالک یوم الدین نہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں، تمام کائناتوں کا رب ہے. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے.
الرحیم مالک یوم الدین. روز محشر کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذات نہ ہے نہ ہوگی. نہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. باقی سب فانی ہیں، سب فانی ہیں بشمول الطاف حسین. تو فوج کے افسران تم بھی سن لو، تم بھی فانی ہو، تم بھی فانی ہو. تم جو غرور گھمنڈ میں زمین پہ خدا بن بیٹھے ہو، کان کھول کے سن لو تمام افسران. میں تمہیں کہتا ہوں خوف خدا، خوف اللہ تمہیں دلاتا ہوں کہ اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی جو مالک یوم الدین ہے وہ بینائی سے محروم لوگوں میں سے جس کسی کو چاہے بینائی عطا کر دے اور جس کسی کو چاہے قوت گویائی سے محروم لوگوں کو قوت گویائی عطا کر دے اور کمزور اور بے سہارا لوگوں کو طاقتور اور باسہارا کر دے. اور اللہ جس کی کوئی مدد نہیں کرتا اس کی اللہ مدد کرتا ہے، اور جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ان کی خدا مدد کرتا ہے. اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے، ماؤں بہنوں بزرگوں سے کہتا ہوں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، آپ کو اپنی مدد کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا. ذہنی، جسمانی، ہر لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کمزوروں کو، بے سہارا لوگوں کو طاقتور اور با سہارا بنا دیا، انہیں طاقتور بھی بنا دیا اور سہارے بھی عطا کر دیے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا تمہیں اپنا سابقہ مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش کا عبرتناک انجام یاد نہیں؟ عبرتناک انجام یاد نہیں؟ عبرتناک انجام یاد نہیں؟ لہذا کچھ تو خوف خدا کرو، ورنہ تمہارے بھی، یاد رکھو کہ تمہارے بھی اہل و عیال ہیں. جس طرح ایم کیو ایم کے شہید کیے جانے والوں کے لواحقین ہیں، اسیر و لاپتہ کیے جانے والے ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنوں اور ہمدردوں کے اہل خانہ ہیں، اسی طرح تم اور تمہارے اہل خانہ بھی ہیں. اور یاد رکھو اے ظالم افسران، آج تمہارے پاس طاقت ہے، مگر یہ نہ بھولو کہ تمہارے ہی پنجاب کے ایک شاعر محمد اقبال مرحوم نے لکھا ہے، تمہیں ہی غیرت دلانے کے لیے لکھا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ہاں جی، سن کے مزہ آیا. اب میں معزز خواتین و حضرات اور اسٹوڈنٹس، یوتھ،
میں آپ کے لیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا غم نہیں، جس کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا غم نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. لہذا ماورائے عدالت قتل کرنے والوں ایم کے کارکنوں کو اسیر اور لاپتہ کرنے والے جھوٹے مقدمات میں اسیر اور لاپتہ کرنے والے فوجی افسران رینجرز والوں کان کھول کے سن لو اور فیصلہ کر لو اس حدیث کے مطابق کہ تم رسول کی امت میں سے ہو یا آئسس داعش کی امت میں سے ہو، کفار کی امت میں سے ہو، منکرین کی امت میں سے ہو. اس کا فیصلہ تم بھی کر لو خود، اور سننے والے بھی کریں کہ یہ اس حدیث کے مطابق یہ کس امت میں شمار ہوں گے. ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب یزید ملعون کا دور حکومت آیا تو جیسے پی آئی بی اور خیل یا پی آئی بی یا ڈیفنس میں ٹولے جا کے بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی منافق حضور کے زمانے میں بھی تھے. انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد زرار کی طرح بنائی تھی. وہ بھی نماز پڑھتے تھے، باقاعدہ مسجد میں جاتے تھے، ان کی ماتھوں پہ بھی ماتھوں پر نماز کے نشانات بھی تھے اور ان کی داڑھیاں بھی تھیں. مگر حضور نے فرمایا یہ منافق ہیں. تو لوگوں نے پاس کمزور ایمان والوں نے یقین نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر جبرائیل کے ذریعے وحی کے ذریعے سورہ المنافقون اتاری اور بھیجی، اور سورہ المنافقون آپ پڑھ لیجئے گا قرآن مجید میں. اور ایک اور شاعر ہیں، ان کا تعلق بھی الحمدللہ صوبہ پنجاب سے ہی ہے. ان کے اگر میں کسی کراچی میں پیدا ہونے والے شاعر کا ذکر کرتا تو شاید آپ اسے غلط سمجھ لیتے، لیکن میں تو آپ کے صوبے میں پیدا ہونے والے اور وہ جو نام نہاد تحریک انصاف ہے، یعنی اس کو اگر تحریک انصاف کے بجائے تحریک جھونک انصاف کے، جو جھونک خون چوستی ہے نا، انصاف کا خون انسانوں کا پیتی ہے، اس طرح یہ انصاف کا خون چوسنے والے ہیں. صحافیوں کو یہ مارے، وکلا کو یہ مارے، خواتین انکلوجر میں یہ کود پڑے، کھانا لگے تو کھانے پہ یہ ٹوٹ پڑے. خواتین انکلوجر میں جا کے، میں معذرت چاہتا ہوں، بس اللہ رحم کرے. تحریک انصاف کے عمران خان نیازی ہے نا، تو انہی کے ہم نام نہیں، لیکن یہ کہ نیازی ان کے نام بھی میں بھی آتا تھا، ان سے مرحوم سے بڑی معذرت کے ساتھ
وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے معذرت کے ساتھ، ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، صرف ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، اس ملک کے اجازت ہے؟ اجازت؟ ارے بھائی کچھ تو بولے سننے والے. کہاں سے دو آوازیں آئی ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ شکریہ، نوازش نوازش. اس ملک کے سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، اس ملک کے سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. اور ملتی نہیں امان، اس کو پڑھیں گے، ملتی نہیں امان ہمیں جس زمین پر. ذرا غور فرمائیے، کسی مخصوص زمین کی بات نہیں کر رہے، بات کر رہے ہیں وہ کیا خوب بات کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں غریق رحمت کرے اللہ. ملتی نہیں ہمیں جس زمین پر، ملتی نہیں ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پر اٹھا دینا چاہیے. اور میں معزز خواتین و حضرات کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا کہ میں کچھ ان لوگوں، پوری دنیا کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز کے لوگ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لوگ اور ڈیموکریٹک ورلڈ کے لوگ جو ہیں، جہاں ہیومن رائٹس کا احترام کیا جاتا ہے، ان سے بھی کچھ کہہ سکوں. تو آپ کی اجازت ہو تو چند الفاظ انگریزی زبان میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. بڑی عنایت بڑی عنایت، بڑی نوازش. Now I want to say a few words in English for those who do not understand Urdu language. I would like to inform you about the present situation of Pakistan. It is really difficult and very sad to say. It is very, very difficult, really difficult, and very sad to say that at present the situation of Pakistan is uncertain, insecure, unsure, risky, hazardous, and dangerous. In short, I would like to say problematic. Or furthermore, it is very, very, very precarious. Unfortunately, the government of Pakistan is telling and presenting the present situation of Pakistan, which is untrue. The way they present the picture of Pakistan to the entire world, to the global world, that the present situation is very good, which is
untrue, totally based on lies. They are telling the entire world, global world, that the present situation is very, very calm, quiet, and very good, which is totally not in accordance with the facts and realities. Why do they tell the world? All the governments. یہ کیوں اس طرح دنیا میں کرتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. I want to tell the entire world. Why do they do like that? The governments of Pakistan do because of the pressure of Pakistan military establishment and its security intelligence agencies, particularly the famous intelligence agency, the ISI. Inter-Services Intelligence Agency, Inter-Services Intelligence, جیسے ملٹری انٹیلیجنس MI, IB Intelligence Bureau. So I want to tell to the entire global world, including the Great Britain, particularly the Great Britain, UK, United Kingdom, as the founder leader of Pakistan, third largest political party, as the founder leader, I'm the founder. If anybody can deny, he has a right to deny. I don't have any objection. میں اگر فاؤنڈر نہیں ہوں تو مائنس الطاف حسین کی پھر ضد کیوں لگائی جاتی ہے؟ مائنس اس کی بات کی جاتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا. جب میرا وجود ہی نہیں ہے تو پھر مجھے مائنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی بات ہے. تو ایز دی فاؤنڈر لیڈر آف پاکستان, تھرڈ largest political party and second largest in Sindh province, I want to bring into the knowledge of the world, particularly the British government and its authorities about the present actual and factual situation of Pakistan. The Pakistan is not 100% governed by the Pakistani civilian government. I'm not telling a lie. If you think that I'm lying to the British and the entire world people, so you can send your reporters, your representatives to Pakistan, and the members of the delegation from the United Nations to Pakistan. And they can visit place to place, province to province, cities to cities, and ask different people, common people, working class people. They will tell you the fact that who is really actually govern Pakistan, either civilian or military government. Whether they impose martial law or establish or imposed military rule or imposed martial law. If not, the civilian governments always remain under the pressure of or under the instructions of
the military establishment. This is true. This is a reality of Pakistani politics, Pakistani governance. So, I was telling you the civilian government has little authority, not just to resolve the problems of the common people, but mostly of them, they govern to loot and plunder the national exchequer. Only they have the right to loot and plunder. But actually rule for looting and plundering the national wealth is in the hands of the military establishment. They are, can you believe it that the military establishment has sugar mills, cement mills, flour mills, Coca-Cola, Pacola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fauji-Cola, everything. Toffees, chocolates, candies, everything. Everything. If I am wrong, you can send your representatives. If I would be wrong, then you have the right to do whatever you want to do. So, and they are particularly the most, I would not say any word which will be according to the intellectuals not suitable word. Imran Khan says against army, defense minister says against army, religious leader says against, leaders say against army, any word. But they are allowed. All are allowed, including नियाजी, जिनका जिक्र मैंने आपको सुना किया था पहले, के लिए कोई सजा नहीं, कोई जुर्म नहीं, जुर्म है सजा है तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के लिए। अल्लाह अकबर, कि वो गरीबों का दोस्त है, वो महरूमों का दोस्त है, मुल्क के वो मजलूमों का दोस्त है, वो मुल्क का दोस्त है। वो किसी का गुलाम नहीं, किसी का एजेंट नहीं, अपने गरीबों का एजेंट है, महरूमों का एजेंट है, मजलूमों का एजेंट है और मुहाजिरों का खुसूसन एजेंट है। So the ISI that still have the inclination towards jihadis outfits the religious extremists and fanatics. There is no difference between the ISI and jihadi outfits. In the past, military establishment supported such outfits overtly, not covertly, overtly, overtly. At present, unfortunately, because of the international pressure, it is supporting these jihadi groups covertly. C-O-V-E-R-T-Y, covertly. I would like to say that the
because of these policies, Pakistan has become the epicenter of jihadi outfits. These are the fanatics who wants to make the whole world into Islamistan. Through the use of these jihadi outfits or jihadi groups, jihadi parties, alarmingly, this Pakistani ethnocentric army establishment has become religiocentric. Yani, in other words, I would like to say religious-centric in the last few decades. You may be aware that all the roots of the religious extremism in Pakistan lead to Punjab province, where headquarters, madrasas, and training factories of jihadis, sectarian jihadis in particular, are established. I, Altaf Hussain, the founder leader of the MQM, Muttahida Qawmi movement, have always been against such extremist outfits, and I am still committed to my opinion that if we need to save Pakistan, this is the horn and voices of the vehicles. But I was talking about that. Yes, I was telling you that I am still committed to my opinion that we need to save Pakistan. If we want to save, if we need to save Pakistan and make it stable and prosperous Pakistan, we must make Pakistan a liberal, secular, and progressive Pakistan. The laws of the land and the system of the governance in Pakistan must be based on the basic fundamental principle of equality, humanity, tolerance, coexistence, and solidarity. There must not be any bias against anyone on the basis of color, caste, creed, sect, sex, means gender, or even religion. I believe that every citizen must have the right and freedom to choose, follow, and practice religion of their choice, whatever it may be. And every citizen must be free from worship and follow their religion freely according to their faith and belief. All citizens of Pakistan must be free to go to the places of their worship. All places. Whether they want to go to church, they want to go to mosque, they want to go to their temples, gurdwaras, whatsoever. I am firmly against all jihadi outfits, sectarianism,
religious fanaticism and any other kinds of prejudice and fanaticism, particularly the religious fanaticism. It is because of my belief in religious equality and religious freedom for every citizen of Pakistan. That is why the Pakistani establishment, the army, particularly the ISI and the religious fanatics, considered me as enemy of Pakistan, which is not true. By these views go against the wishes, desires, and aims and objectives of the state machinery. Or you might say that the Pakistani establishment that really matters. The army, in my view, the powerful ISI, the inter-services intelligence of Pakistan, they are against me. They may be after my life. But I will continue to pursue my belief in religious tolerance and equality. This is my humble message to the entire world, particularly the British government and its other officials and the entire global world. At last, I would like to make this point clearly that army establishment and particularly the ISI must serve their responsibilities and duties under civilian elected governments and must not interfere or intervene in politics. I thank you all. Good evening. معزز خواتین و حضرات، یہ چند باتیں میں نے انٹائر ورلڈ اور پرٹیکولرلی برٹش گورنمنٹ کے لیے اور برٹش اسٹیبلشمنٹ کے لیے کی ہیں. میں بہت کچھ انشاءاللہ اور بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت حوصلہ دے. آپ اگر خاموش ہیں تو صبر کی تلقین اللہ بھی کرتا ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور کرم کرنے والا، نہایت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. جو یا حی یا قیوم بھی ہے. معزز خواتین و حضرات، آپ اللہ کے انصاف پر بھروسہ رکھیں اور دیکھیے جو میں بتا رہا تھا کہ والعصر، اس کو غور سے سن لیجیے. بس یہ اپیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے عصر کی. عصر کہتے ہیں زمانے کو. والعصر ان الانسان، بے شک، ان مانے بے شک، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے.
معنی میں عربی میں آتا ہے الا الذین، لیکن وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. خالی ایمان لانا ہی بات نہیں ہے. ہم تو ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب مارے جاؤ غریبوں کو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، بلوچوں کو، قبائلیوں کو بمبارڈمنٹ کر کے مار دو، یہ کہہ کر کے یہ طالبان ہیں، اور طالبان کو چھپا لو اپنے پاس جیسے اسامہ بن لادن کو چھپا رکھا تھا. وہ تو امریکیوں نے ڈھونڈ کے نکالا اسے. کون سی پاکستانی فضائیہ فوج اور بحریہ نے نکالا اسامہ بن لادن کو؟ یہ باتیں میں کرتا ہوں نا تو جا کے لگتی ہیں سیدھی. تم مارے جاؤ بے گناہوں کو، اور میں غداروں کی طرح شہیدوں کے لہو کا سودا کر لوں. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ موت سے ڈرتا ہوں. موت امانت ہے، زندگی امانت ہے خدا کی، اور موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک انسان خسارے میں، قسم کھاتا ہے قسم کھا کے وَالْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، فجر کی قسم، وَالْعَصْرِ وَاللَّيَالِ. یعنی یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کے کھانے کا ایک انداز ہے. تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب یہاں دیکھیے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، وہ آگے کیا کہتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ دیکھیے یہیں سے میں نے فلسفہ حقیقت پسندی، عملیت پسندی لیا ہے. ایمان اللہ پہ لانا یہ ریالٹی ہے. اب آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو کائناتوں کا نظام چلا رہا ہے. مت مانو جسے نہیں ماننا. بہرحال الا الذین آمنوا. اب بات اس کی نہیں ہے کہ ایمان لے آؤ بس. الا الذین وعاملوا، حقیقت پسندی ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرو. وعاملوا الصالحات، یہ پریکٹیکلزم ہے کہ ایمان لا کر جو اللہ نے طریقہ زندگی اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو. بے ایمانی نہیں کرو، چوری نہیں کرو، ڈاکے نہیں ڈالو، کسی کو بے گناہ تکلیف نہ دو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، اور جو قتل کرے تو اس کا بدلہ بھی تم لے لو. یہ بھی حق دیا ہے اللہ نے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قتل کرتے ہو تو قتل ہونے کے لیے ہر کسی کو تیار بھی رہنا چاہیے جو قتل کرتا ہے، کیونکہ یہ فرمان خدا بندی ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حق کی تلقین کرتے رہو. اس راہ میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آگ اور خون کے ذریعہ عبور کرنے پڑیں گے. کربلا کا میدان سجے گا اور اولاد رسول کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، مگر حسین جھکنا نہیں. آخر میں حسین بھی گھوڑے کو لگام دیتے ہیں تو سکینہ گھوڑے کا پیر پکڑ لیتی ہے.
کہ چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے کہ پانی لینے جا رہا ہوں. لیکن بیٹی صبر کرو، بس ایڑ لگائی، دوڑے اور یزیدی فوج کا خلا کما کرتے رہے. چاروں طرف سے 3000 کا لشکر سے زائد لوگ، اور کہاں مختلف روایات ہیں، کہیں 5000 ہے، کہیں 10,000 ہے، کہیں 2000 ہے، یہاں 72 کا قافلہ. تیروں کی چاروں طرف سے بارش، حسین مظلوم شہید ہو جاتے ہیں، مگر حق بات کرنا اور یزیدیت کے آگے جھکنا قبول نہیں کرتے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کی، سچ کی تبلیغ کرتے رہو، باطل قوتوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں تو اس پہ صبر کرو. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو، مشکلات آئیں تو صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر. اللہ حافظ.